تولوا الادبار، وہ پیٹ پٹا کے بھاگ جاتے تھے لوگ، ان لوگوں کا یاد ہوتا تھا. اور ایسی صورت میں نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا تھا، لا یجدون ولیّا ولا نصیرا، نہ کوئی ان کا مددگار نہ ان کا کوئی دوست رہتا تھا. لیکن کوئی کام اللہ تعالیٰ اگر الگ طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ اس کی حکمت ہے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے. بھائی سنت بولتے ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سنت تو سرکار سے ریلیٹڈ، سنت کا ایک اوریجنل میننگ ہے، سنت کا ایک اوریجنل میننگ ہے طریقہ. اب اس کو اگر سنت الہی ہو تو اللہ کا طریقہ، سنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کی عادت نہیں ہے. لیکن جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی کام ہوگا وہ بھی اسلامک ٹرمینالوجی میں سنت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی ہم بولے کہ بھائی یہ بزرگ وہاں جا کے وضو کیا کرتے تھے، لوٹے سے وضو کرتے تھے، لوٹے سے وضو کرنا غوث پاک کی سنت ہے. اگر کوئی بولے تو وہاں بولیں گے سنت تو سرکار کی تھی نا، تو وہاں پہ اس کا اوریجنل طریقہ ہوگا، وہ مانی ہو. اس کے سنت کا ایک اوریجنل میننگ ہے طریقہ، ایک ٹرم کے طور پر میننگ ہے وہ ہے حضور کا طریقہ. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت. یہ کس کا ارشاد ہے؟ سرکار کا ارشاد ہے. وہ لفظ سنت یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے، وہ سنت حضور کے لیے استعمال ہوگا. کبھی بولا کوئی کہے کہ بھئی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد ہونے والے خلیفہ حضرت عمر کو مقرر کر دیے تھے، یہ سنت ابوبکر صدیق ہے. تو اس وقت اس کے میننگ ہوئی ہے. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ. اچھا پھر یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو تم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ والے تھے ان کو ساتھ دیا، اور اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ. سچویشن ایسا آ گیا تھا کہ یہ لوگ مکے کے قریب چلے گئے تھے، اگر مکے والے چاروں طرف سے آ کے گھیر کے مارنا چاہتے تو مار دے سکتے تھے. اور ایک دو انسیڈنٹ ایسے ہوئے بھی، 40-50 آدمی آئے خفیہ طور پر آ کے حضور اور حضور کے صحابہ پر حملہ کرنا ان کا مقصد تھا، لیکن کسی طرح سے وہ گھٹ گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب ایگریمنٹ ہوا تو سرکار نے چھوڑ دیا. تو کس طرح ہوا یہ؟ اللہ نے بچایا. وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے محفوظ رکھا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا، عنکم، تم سے، تم پر وہ لوگ ہاتھ دراز کرنے والے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تم کو ان پر حملہ کرنے سے روکے رکھا. لڑائیوں کی جھگڑا ہوتا، خون خرابہ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر بِبَطْنِ مکہ تھا، مکے کے قریب یہ لڑائی ہو سکتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اس کے بعد کہ تم ان کے اوپر غالب ہو سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے جو بھی کریں اللہ سے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے. اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو دل میں سوچ رہے ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے، جو دل میں خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اگر ہم نے یہ بات کو بار بار سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہونے سے پہلے ہی ہم رک جائیں گے. اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو سمجھیے کہ بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو نیک ہے وہ پیدائشی نیک ہوا تو نہیں ہو سکتا. کئی ایسے ہیں جو پہلے برے تھے لیکن
پھر توبہ کر کے پلٹے اللہ کی طرف تو اللہ نے انہیں بڑے بڑے اکابرین میں شامل فرما دیا. آپ معلوم ہے بہت ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں. خود غوث پاک کا واقعہ ہے کہ غوث پاک نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنی طالب علمی کے لیے جب سفر کیا تھا آپ نے، تو اس وقت راستے میں ڈاکو ملے تھے. وہ ڈاکوؤں کو آپ کے سچ بولنے نے مسلمان کر دیا. نہ صرف یہ کہ مسلمان کیا بلکہ ان میں سے جو ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ بعد میں بہت بڑے ولی بن گئے اللہ کے غوث پاک کی توجہ سے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے بندوں میں ایسے بھی کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو خالی طرح سنبھالنے کی ضرورت ہے. کب اس کے ساتھ کیا معاملہ اللہ کا ہوتا ہے کہا نہیں جا سکتا. اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس اس طرح اللہ کی ہم پر نگرانی ہے. چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں تو کدھر ڈرتے رہتے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیمرے چاروں طرف پہلے سے لگے ہوئے ہیں. کون سا کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. آج آپ اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتے. کل اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. اس لیے دنیا چاہے کچھ بھی کرے، آپ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے تعلق مضبوط کریے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے جو کہ اللہ رسول کو ناپسند ہے. ایک صاحب تھے، مسجد کو نماز کے لیے روز جایا آیا کرتے تھے. ایسی داڑھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن راستے میں بیٹھے ہوئے چند من چلے نوجوان جاتے آتے ان کو چھیڑتے تھے، پریشان کرتے تھے، ان کے اوپر کمنٹس کرتے تھے، طنز کرتے تھے، اور کبھی نماز پڑھتے نہیں تھے. کبھی وہ آتے جاتے آتے آتے دیکھے 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 اس کے بعد وہ بچے جو آوارہ تھے وہ لوگ پینا شروع کر دیا. وہ لوگ ان کو ستانے والے، اب انہوں جو ہے سو ان کی بھلائی کا سوچ رہے تھے کیسا سدھاریں گے لوگ، کیسا کریں گے، کیا کریں گے. تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو بولوں تو وہ لوگ پھر پلٹ کے ہمارا جو ہے نہیں مانے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک طریقہ تو ڈانٹنے کا ہوتا، وہ کبھی کارگر ہوتا کبھی نہیں ہوتا. دوسرا طریقہ کیا کرے، نہیں یہ لوگوں کے اندر ہی مل جانا، ان کے اندر ہی گھل بھی جانا. یہ سوچ کے کیا کرے، ان لوگوں کو ایک مرتبہ نماز جاتا ہے، ارے کیا کرنے کو بات ہوگا، دکھ رہا نہیں پی رہے، ارے یہ کیا خراب شراب پیتے گی تو میں بھاری شراب پلا دوں، اصلی شراب، دیسی شراب. ہاں ایسا اب تو لوگ نہیں سمجھے تھے، تم بھی آؤ گھر دھیان رکھو، چلو تب جائیں گے. میرے کہتے ارے چلو 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 چلے چلتے چلتے، ارے کہاں ہے جنگل میں جانا پڑتا اس کے وقت. جاتے 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 رستے میں ایک نماز کا ٹائم ہوا تو بولے میاں ہماری سی گاڑی ٹوپی والا، میں نماز نہیں پڑھا تو جو ہم کیا بولیں گے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اچھا 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 اس کے بعد جائیں گے ہم، سوچ کے ٹھہرو اس کا چاہتا ہے ارے میاں تم وہاں باہر کے ٹھہرتے آ جاؤ اندر میرے سر، میں کیسا کروں ایسا کر لیکن چلیں گے بولو. اچھا 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 آ گئے. ابھی جیسا کر رہے ہیں ویسی کریں، انہوں منہ دھرے انہوں بھی منہ دھرے، انہوں ہاتھ دھرے انہوں بھی ہاتھ دھرے. اس کے بعد جو ہے مسجد میں اندر جا کے انہوں بولے میں کیسا پڑھاؤں تم بھی میسیج کر لوں، میں کیسا کروں ایسے کرو تم. اچھی بات. اس کے بعد کھڑے رہے، انہوں بھی کھڑے رہے، رکوع کرے انہوں بھی رکوع کرے، انہوں اٹھے انہوں بھی اٹھے، انہوں سجدے میں گئے انہوں بھی سجدے میں گئے. سجدے میں جانے کے بعد وہ جو صاحب اللہ والے تھے رو کے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ یہ کھانے پینے والے لوگ، یہ غلط راستے پہ چلنے والے لوگ، لیکن ان کو پکڑ کے میں یہاں تک تو رکھ کے جھکا دیا، یہاں تک تو جھکا دیا. اتنا کر سکتا ہوں میں، ان کا سر تو جھکا دیا میں،
کچھ بھی کراؤں گا، کیسا بھی کراؤں گا، جھکا دیا. اب ان کا دل نہیں پلٹا سکتا، دل پلٹانا تیرے ہاتھ میں، قدرت میں. یا اللہ میری لاج رکھ لے. رو رو کے کیا دعا کرے، ادھر سجدے میں سے اٹھے اور تینوں کے دلوں کے اندر سے گندگی صاف. اب بولے جائیں نہیں اب شراب لانے بھی تحقیق میں شراب کی نفرت آ گئی. اچھا وہاں سے سدھر گئے، صاف ستھرا ذہن ہو گیا، خرابات بھی چھوڑ دیے، کھانا پینا چھوڑ دیے، توبہ کر لیے، اب نمازوں کی پابندی اور سب چلنے لگی. ایسا بھی ہوتا، بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے بھی رستے میں آتے ہیں. پھر کیا ہوا، وہ جو ملزم گاڑی والے تھے وہ دنوں کے بعد میں حج کو گئے تو وہاں بھیڑ اتنی تھی، وہ بھیڑ میں طواف کرتے کرتے انہوں حجر اسود کا بوسہ لینے جا رہی، مگر پبلک ڈھکل دے، بوسہ لینے جا رہی پبلک ڈھکل دے. تو اس دوران پیچھے سے کوئی موٹا تازہ تگڑا لہیم شہیم آدمی اٹھا کے ایسا خریب کر دیا، انہوں بوسہ لے لی، پکڑ کے کھینچ لیا. دیکھ کے بولے میاں تمہارا بہت بہت شکریہ بابا، میں اپنے اکیلے سے تو نہیں لے سکتا تھا، ہاں اور تم آج آ کے تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہارا احسان بابا. تو انہوں بولے نہیں احسان تو آپ کا ہے مجھے. کون ہے بابا، آپ نے پہچانا نہیں؟ تو بولے آپ مجھے نہیں پہچانے، میں آپ کو پہچان لیا. تو کون ہے آپ؟ میں وہی ہوں جس کو آپ دیسی شراب پلائے تھے. میں وہی ہوں جس کو دیسی شراب پلائے تھے آپ. آگے جواب ان کے، ارے یہ کیا شراب پیتے، بھاری دیسی شراب پلاتا ہوں. تو دیسی شراب کے نام پہ لیا کے انہوں جو ان کا پیوریفیکیشن کرے، اللہ اللہ اللہ، انہیں پھر نیک بن کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا حرم شریف میں. پہنچا پیچھے سے موسیٰ کو پہچان لیا. پہچان لے کے حضرت جو ہے بوسہ لینے سے کرے تھے، غریب شہید موٹا تگڑا پہلوان اٹھا کے بوسہ بھی دلا دیا. ایسا بھی ہوتا. اس لیے کبھی کسی کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا، کس کا کیا مقام ہے، کیا معلوم کب کون کیسا پارٹی بنے والا. اچھا نیک ہے سب لوگ آپ بھی ڈرتے رہنا کب ادھر پلٹ دے گی بولتی، اور بد ہے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ادھر پلٹا دیتا نہیں معلوم. یہ کوئی جاگیر نہیں ہے، سب کچھ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. بچوں کی صحبت ملی شکر کرنا، سرکار کی محبت ملی شکر کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، حفاظت سے رکھنا. کب کون پلٹ جاتا نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سب کی حفاظت. عالم پڑھے لکھے لوگ ہم پڑھ رہے تھے، ہاں آج سے تقریباً 500 سال پرانی بات ہے. اکبر دی گریٹ جس کو بولتے مغل اعظم، آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہوا اس کا؟ وہاں تو بہت چڑھتے جودھا بائی کی وجہ سے، داماد ہے بلکہ، مگر انہیں دین الہی نکالنا ہے. 1000 سال پرانا ہو گیا اسلام، اب نیا دین ہونا چاہیے. تو اس وقت جن لوگوں نے محنت کر کے اس سے ٹکر لی، ایک نام تو اکثر سنتے رہتے ہیں آپ، حضرت شیخ احمد سعید فاروق. ان کے علاوہ ایک اور ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے خانقاہ میں مدرسے میں بچوں کو تیار کیا، کتابیں لکھی اور ان کتابوں سے دنیا آج تک فیضیاب ہو رہی ہے. ہر موضوع پہ، دین کی حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر، سیرت کے اوپر، اس شخصیت کو بہت لوگ عالم حضرات جانتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں. لیکن
آج ان کا مختصر ہم ذکر کریں گے کیونکہ وہ حضرت کا وصال بھی اسی ماہ ربیع الاول میں ہوا. ان کا نام کیا ہے معلوم؟ ان کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی. کوئی زمانے کی ایسے ایسے کتابوں لکھے صاحب, آج بھی عالم بننے والے ان کی کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں, عربی میں, فارسی میں. یا حضور کی سیرت پاک پہ ایسے موٹے موٹے دو جلدیں کی کئیوں کتاب, اور ان کو غوث پاک سے نہیں ہو پاتی. اور وہ کیا کریں, اب اگر آپ لوگ انگلش ٹرانسلیشن تو نکالیے پڑھیے. ایک کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار. اردو میں ملتی, پتہ نہیں انگلش میں ملتی ہے. اخبار الاخیار وہ کیا ہے بولے تو اخبار پلورل ہے خبر کی. آپ اخبار بولتے نیوز پیپر سمجھتے ہیں, اس کے اندر بھی نیوز رہتی ہے. اخیار یہ خیر کی جمع ہے. خیر بولے تو اچھے لوگ, نیک لوگ, بھلے لوگ. تو انہوں نے اس کتاب میں 300 سے زیادہ ولی اللہ کا ذکر کیا. ان کے حالات, ان کیسے تھے, ان کا زبردست. پڑھنا اولیاء اللہ کی سیرت پڑھے تو اپنا ایمان مضبوط ہوتا. تو وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جگہ لکھتے ہیں جو بعد میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں انہوں یہاں خوب علم حاصل کرے, باہر گئے, مکہ مدینے میں 4 سال رہے, وہاں کے بڑے بڑے علماء سے سیکھے, سب کچھ کرنے کے بعد واپس یہاں آ کے ہزاروں لوگوں کو تعلیم دیے, تربیت کرے, اچھے راستے پر لائے. ان پورے کاموں کے ساتھ ساتھ کئی کتابیں لکھی, ان کتابوں سے 500 سال سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں بولتا ہوں, انہوں نے کیا بولے بات, میرے اتنے سب کاموں میں اتنے سب کام ہیں میرے, لیکن مجھے ان سب پہ بھروسہ نہیں کہ یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. بھروسہ ہے تو اس بات پہ کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر جب میں حضور کی محفل سجا کے عقیدت اور محبت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں تو وہ چیز ہی ایسی ہے جس سے میرے نجات ہو سکتی. اتنا کام کرے. اور اس موقع پر ایک حدیث پاک بھی مجھے یاد آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت ہے, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے شہیدوں کے خون کو تولے گا. خون کو تولے گا کس سے؟ علماء کرام کے جو کتابیں ہوتی ہیں لکھتے ہیں اس کی انک سے تولی گا. ایک طرف خون, ایک طرف علماء کا کی انک. تو اس وقت اس خون پر انک کو زیادہ وزن ملے گا. تو علماء کرام کے بزرگان دین کی جو کارنامے ہیں, اللہ خدمت دین کے لیے, ان کے ان کاموں کی وجہ سے ہی ہمارا دین زندہ ہے. اب خالی کتابوں میں دین زندہ رہا تو کافی نہیں ہے, اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنا ہوگا. جو کچھ پڑھتے سنتے ہیں اس کو عملی شکل میں زندگی میں لانا تو کام ہوا ہے. بہرحال آج کی حدیث پاک
سن لیجیے بات تو ختم ہو گئی. اس حدیث پاک میں حضرت مالک رضی اللہ تعالی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. قال فقلت یا رسول اللہ افاتصدق بثلثی مالی قال لا قال فاتصدق بشطره قال الثلث يا سعد والثلث كثير انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی روایت ہے. اس میں صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو مال ہے اس مال میں سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کتنا؟ میرے پاس جتنا کچھ مال ہے اس میں سے 2 حصے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. 3 حصے بنا کے 2/3 حصہ اللہ کے نام خیال کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا لا نہیں کوئی ضرورت نہیں. پھر انہوں نے پوچھا اچھا آدھا کر دوں؟ میرے پاس جتنا مال ہے اس میں کہا آدھا کر دوں, آدھا اللہ کے نام ہے, آدھا بال بچوں کو. حضور فرمایا نہیں آدھا بھی. پھر فرمایا سرکار الثلث یا سعد, ارشاد فرمایا سعد بس 3 حصوں میں سے 1 حصہ صدقہ کرو, وہ بھی بہت ہی چاہیے. اس کے بعد کیا فرمانا سنیے. آدمی کا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جانا بہتر ہے اس بات سے کہ اس نے انہیں محتاج چھوڑ کے گیا اور وہ والد کے گزر جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں. یہ چیز سے بہتر یہ کہ مالدار چھوڑ کے جاؤ. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اللہ کی راہ میں خیر خیرات تو کرنا ہے لیکن گھر والوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. ہم اٹھا کے پورا دے دیں گے. سنا میں امریکہ والوں ہوتا کرتے میری پوری جائیداد میرے کتے کے نام پہ ہوتا ہے ایسا, میری پوری جائیداد وہ ایکٹر کے نام پہ. ارے ان کی اولاد کہاں جانا اس کی, کتنی بیوقوفی ہے. تو دین شریعت سیکھے گئے تو ایسے نادانیاں نہیں کرتے, لیکن دین شریعت اسلام احکام فقہ سب سیکھنے کے بعد ہمیشہ اس نیت سے سیکھنا ہے ہم سب کو کہ جب موقع آئے گا تو اس پہ عمل کریں گے. ہم خالی سن لے رہے ہیں, معلوم ہے. اب ایک صاحب بولے صاحب سنتے بہت سنتے لیکن اصل کا کام کرنا ہے, کام نہیں کرتے. ایک صاحب آ کے مفتی صاحب مجھے حضرت میں وضو کر رہا تھا, ایک قطرہ حلق میں چلے گا, میرا روزہ ہے یہ گئے. تو مفتی صاحب بولے کہتے ہیں واہ وہ محلے کے تھے سو معلوم ہے. اچھا روزے میں ایک قطرہ گیا تو میرا روزہ ہے کیا نہیں کیا کچھ نہیں. بہن کی زمین کھا گئے سو, زمین کھا گئے بہن کی, اس کو چاٹی دے دیے, بھائی کو مار کے رکھ دیے, پورا گھر کھا گئے. جب خیال نہیں آیا میرا دین رہتا نہیں رہتا, خالی ایک قطرہ پانی. جب اتنا سوچ رہے تو وہ بھی سوچنا. اور ایک ہے عبادت, ایک ہے مخلوق کی خدمت. عبادت اور مخلوق یہ دونوں میں فرق ہے. اگر عبادت میں کچھ کمی ہو جائے یہ اللہ کا آپ کا پرسنل معاملہ ہے, کچھ کمی زیادتی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن ادھر گڑبڑ کر دیے تو ادھر احکام میں گڑبڑ ہوئی, ماں باپ بھائی بہن پڑوسی رشتے دار دوست احباب کسی کی عزت سے کھلواڑ کر دیا, کسی کو بدنام کر دیا, کسی کچھ کر دیے.
تو وہ تو مسئلہ بہت نازک ہے، اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے جناب، اتنا نازک ہے کہ پھنس جائیں گے وہاں پہ، آپ یہاں پہ چھپ سکتے وہاں پھنس جائیں گے. اس لیے کیا بولے بابا، دنیا کی تھوڑی تکلیف برداشت کر لے آخرت کے آسانی کے لیے. دنیا کیا سوچ رہی؟ یہیں چھونا، یہیں چھونا، یہ چھونا، یہ چھونا، یہ چھونا، کیا کرتے؟ اس لیے جتنی ضرورت ہے بس یہ دعا کرنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، ضرورت کے ہوتا دے دے، ختم. کیا کرنے کو ڈھیر لے کے اب تھوڑا بہت رہا، بچوں کو دے کے گئے، خیر خیرات کرے چاہے، لیکن جتنا زیادہ مال آئے گا اتنا ہی زیادہ ٹینشن بھی آئے گا. ساتھ کیا بولے شاید صاحب، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے. جی دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. زیادہ دولت رہی تو فکر لگتی اس کی، ارے وہاں کیا ہوتا کہ، ارے ادھر کیا ہوتا کہ، ادھر کیا ہوتا کہ. ایک شاعر شعر بولا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے. نیند کی گولی کون لیتے؟ ملینر. نیند نہیں آتی ان کو تو گولیاں کھائے تو بھی نہیں آتی. وہاں کا پیسہ کا ہوتا ہے کہ وہ جاتا پہ کون قبضہ کرتا کہ وہ محنت رک جاتا ہے، کیا کی طرح کی. انہیں دن بھر محنت کرتا، تھک جاتا، اخبار بچھاتا، بہت سو جاتا، پھر اٹھتا، کام کرتا، کھاتا، سکون. جتنے زیادہ چیزیں نہیں نا اتنا ٹینشن. اب یہ صوفیہ نہ سمجھے کوئی، یہ صوفیہ نہ سمجھتے دنیا سے اتنی ضرورت ہے، اب چلتے پھر اب رہتے کوئی الگ سوچ والے رہتے. حلال کما کے لوگوں کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا، وہ بھی ہے. مگر جتنا سفر، آپ سنو، بڑے سے بڑے سفر کرنے والوں سے پوچھو بھائی سفر آسان کرنا ہے تو کیا کرنا؟ کم سے کم سامان رکھو. جتنا سامان رہے گا اتنا اٹھانے کا خرچہ، کلی کو پکڑو، گاڑی میں رکھو، یہ بیگ لے لو، چلو اسکول کے مزے میں ایک جوڑا ڈال لو، خلاص. سفر میں سامان کم رہے گا. زندگی میں پیسہ ضرورت کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے. جو کہتے ہیں عمل کی توفیق دے. یہ زیادہ پیسے، زیادہ چیزوں کی وجہ سے حسرت، جلن، غیبت، چغلی، لڑائی، جھگڑا یہ سب ہوتے ہیں. اللہ ان سے محفوظ رکھے، تیرے فرما برداروں میں، تیرے نیک بندوں میں شامل رکھ، اور انہی کی محبت میں جلا، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کروانا. جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کا سب کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا قبول فرما. آمین یا رب العالمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.